أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار کی، جو تمام لوگوں کے بادشاہ ہیں، الہ الناس، جو تمام لوگوں کے معبود ہیں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے، اور کل بات آئی تھی کہ یہ صورت اور اس سے پہلی والی یعنی سورہ فلق دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو اکثر پڑھا کرتے تھے، اور یہاں تک ہے کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ تمام چیزوں سے، بلا اور مصیبت سے پناہ چاہنے کے لیے اور شر کی جتنی چیزیں ہیں ہر ایک سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو پڑھا کرتے تھے، دوسرے کلمات کم پڑھتے تھے، انہی کو زیادہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ خود ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو ہمارے نبی فرمانے لگے کیا میں تمہیں وہ صورت نہ بتاؤں کہ جس جیسی صورت اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی، حتیٰ کہ قرآن میں بھی نازل نہیں ہوئی، یعنی بلا اور مصیبت سے اور پریشان کرنے والی اور تکلیف دینے والی چیزوں سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں اس جیسی صورت اور اس جیسی آیتیں نہ قرآن میں ہیں اور نہ پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں میں ہیں، وہ ہے کہ یہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ کل بتایا تھا کہ ان دونوں صورتوں میں 5 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ گزشتہ کل 4 چیزوں کا ذکر ہوا تھا، اور ان چاروں چیزوں کا تعلق ہمارے دنیاوی کاموں سے تھا کہ دنیا میں ہمیں کن کن چیزوں سے مصیبت آ سکتی ہے، کن کن طریقے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی تھی۔ آج ایک 5واں طریقہ ہے کہ جس سے ایک 5ویں چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور وہ ہے دینی معاملے میں، کہ ہم دینی کام تو کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس دینی کام میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اور وہ رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان ہم تمام کا سب سے کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان نظر بھی نہیں آتا کہ ہم اس سے لڑ سکیں، وہ تو بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایسا دشمن ہے کہ جو نظر کے سامنے نہیں ہے، جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اسے ہم ہرا نہیں سکتے۔ تو اب آخر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی پناہ مانگنی ہے، لہذا شیطان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی 3 صفتیں ذکر کی کہ رب الناس، اللہ وہ ہے جو تمام لوگوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، حکمرانی اور حکومت اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ الہ الناس، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے معبود ہیں، یعنی پوجنیہ اور عبادت کے لائق، پرستش کے لائق جو ہے اللہ ہی ہے۔ ان 3 صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم پناہ مانگو من شر الوسواس، کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، کیونکہ شیطان جو ہے یہ صرف وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، یعنی اتنا کمزور ہے کہ ہمیں کوئی غلط کام کرا نہیں سکتا۔ شیطان ایسا نہیں کر سکتا کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر نماز سے ہم کو باہر لے جائے، یا ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں کسی برائی کے کام میں لگا دے، اسے اتنا اختیار نہیں ہے، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے۔ الخناس، خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والا۔ روایت میں ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، اور شیطان جو ہے دل میں بیٹھ کر وسوسہ ڈالتے رہتا ہے۔ جو ہی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن جو ہی انسان ذکر سے غافل ہو جائے، عبادت سے غافل ہو جائے، تو پھر سے وہ دل میں وسوسہ ڈالے گا، کبھی تو ایمان کے بارے میں، کبھی عبادتوں کے بارے میں، کبھی اور چیزوں کے بارے میں، غلط خیالات۔ وسوسہ یعنی غلط خیالات جو دل میں آتے ہیں اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پناہ مانگو دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، یعنی جو شیطان ہے، اس سے پناہ مانگنے کی گویا کہ اس آیت میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں وسوسہ آتا ہے، غلط خیال آتا ہے، تو اس کا علاج یہی صورت ہے
جس کو وسوسے کی عادت ہو، وسوسے کی بیماری ہو، تو وہ سورہ ناس زیادہ سے زیادہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، آیتیں سمجھ سمجھ کر پڑھیں گے کہ اللہ وسوسے سے، اس بیماری سے مجھے بچا اور اپنی پناہ میں لے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی غلط کام کرنے پر ابھارتا ہے، زبردستی نہیں کرتا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن شیطان کو سارے لوگ ملامت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم غلط کاموں میں پھنسے اور ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو شیطان وہاں کہے گا کہ بھائی میں نے تو صرف تمہیں ایک رائے دی تھی، ایک مشورہ دیا تھا کہ کام کر لو، کرایا تو نہیں تھا، کیا تو تم نے خود ہی ہے، لہذا تم خود بھگتو۔ تو شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں اس وسوسے کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ کی طرف جو کہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے اور ہمارا پالن ہار ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں من الجنۃ والناس، کہ یہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، آپ کو بہکانے والے ہیں، دین سے دور کرنے والے اور غلط کاموں کی طرف ترغیب دینے والے اور بہکانے والے ہیں، یہ جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ہی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان جناتوں میں ہوتا ہے، لیکن شیطان یعنی شریر آدمی انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو عبادت کرنے نہیں دیتے، آپ مسجد آئیں گے وہ آپ کو پکڑ کے چائے کے ہوٹلوں میں لے جائیں گے، آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں گے وہ آگے آپ کو کسی اور کام میں لگا دیں گے۔ تو ہر دونوں قسم کے لوگوں سے گویا کہ ہمیں پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ خود کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہمیں ایک دوسرے بھائی کا، ایک دوسرے مسلمان کا ساتھ دینا ہے نیکی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ساتھ نہیں دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں گویا کہ شیطان والی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کرنی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کل کی صورت میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، جس کا تعلق ہمارے دنیا کے کام کاج سے ہے، کہ ہمیں کوئی سانپ اپنا کاٹ لے، رات کے اندھیرے میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کوئی ہم پر جادو نہ کر دے، کوئی ہم سے حسد نہ کرے، ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی تھی۔ آج ایک 5ویں چیز ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں یا ہمارا جو دینی کام ہے، دینی کاموں میں شیطان چونکہ سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے، یہی رکھنا ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے اور شیطان کے اثرات سے بچا۔ شیطان 2 کام کرتا ہے، پہلی کوشش تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی نیک کام ہی نہ کرے، مسجد ہی نہ جائے۔ دوسرا کام یہ کرے گا کہ چلو کام میں تو لگ گیا، نیک کام کر رہا ہے، لیکن اس کام میں بگاڑ پیدا کر دے گا۔ جیسے پہلی کوشش یہی رہے گی کہ یہ مسجد ہی نہ آئے، چلو اگر آدمی آ بھی گیا مسجد تو شیطان کی دوسری کوشش ہوگی چلو آیا تو نماز پڑھے لیکن نماز میں اس کا دل نہ لگے، نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے۔ تو اس صورت میں گویا کہ شیطان کے انہی حربوں سے، انہی وسوسوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور جن کو بھی وسوسے کی یہ بیماری ہو وہ اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے گویا کہ ہماری حفاظت کریں گے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ان دونوں صورتوں کو ہم چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور جیسا کہ کل کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھنی چاہیے، ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد، اور بستر میں جب آپ لیٹتے ہیں سونے سے پہلے، اور جب نیند آپ کی کھلتی ہے یعنی فجر میں جب آپ سو کے اٹھتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ان چیزوں سے، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو دشمن اگر ہمارے سامنے ہو ہم تو مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا بدخواہ، ہمارا برا چاہنے والا ہمیں نظر ہی نہ آئے تو پھر ایسے موقع پر ہمیں اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس صورت میں یہی ترغیب دی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کی ابتدا ہوئی تھی سورہ فاتحہ سے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت کا حکم دیا تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ جنات کے شر سے اور اس کے وسوسے سے پناہ مانگنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ گویا کہ دونوں میں ربط یہی ہے کہ ہمیں عبادت کا جو حکم دیا گیا ہے، عبادت میں بیچ بیچ میں کبھی کبھی شیطان اپنا حصہ لگا لیتا ہے، عبادت میں کبھی ریاکاری داخل کر دیتا ہے، کبھی دوسری چیزیں، تو ان چیزوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں صورتوں میں جو 5 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ہر ایک سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، خاص طور پر شیطان کے وسوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔